حقوق غضب نہ کرو، دوسروں کے کام آؤ اور آپس کے تعلقات کو پیار و محبت اور ہمدردی کی بنیاد پر استوار کرو، یہی نیکی آخرت میں کام آئیں گی۔ اور یاد رکھو، آخرت دور نہیں ہے، آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، دار آخرت میں پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے فانی امیدوں کے دروازے بند کرو اور حقیقت شناس بنو۔ تم مکہ کے باسی اور حرم شریف کے باشندے ہو، ہمسائیگی کعبہ سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس نعمت کبریٰ پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں آج تمہارے سامنے ایک اور بہت بڑی نعمت کا ذکر کرنے والا ہوں، جس سے بڑی نعمت اور عظمت و رفعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ نعمت نبی آخر الزماں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو سب سے آخر میں تشریف لائیں گے۔ وہ انبیاء کرام کے خاتم ہوں گے، ان کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک شعر کا ترجمہ ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں لیکن وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور تشریف لائیں گے اور عالم بالا کی سچی خبریں دیں گے، کیونکہ وہ سچی خبریں دینے والے علیم و بصیر ہوں گے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ خدا کی قسم اگر میں اس وقت طاقتور ہوتا اور میرے ہاتھ پاؤں سلامت اور دیکھنے کی قوتیں بحال ہوتیں تو میں اونٹ کی طرح سینہ سپر ہو جاتا اور بچھڑے کی طرح تیز دوڑ کر ان میں شامل ہو جاتا۔ پھر ایک شعر کا ترجمہ ہے، اے کاش میں ان کی دعوت الحق کے وقت زندہ اور حاضر ہوتا، جبکہ ان کا اپنا خاندان بھی حق و صداقت کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اس نوعیت کا یہ پہلا خطبہ نہیں تھا۔ ایسی حقیقت افروز اور دل کشا خطبات وہ اکثر ارشاد فرماتے رہتے تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ قریش جمعے کے دن اکٹھے ہو جاتے تھے، چنانچہ کعب انہیں خطبہ دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و بعثت کا ذکر کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور حکم دیا کرتے تھے کہ اگر ان کا زمانہ پالیں تو فوراً ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی اتباع کریں۔ یہ زرقانی المواہب میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ان معلومات کا ذریعہ کیا تھا اور وہ کس اساس پر ایسی خبریں دیتے اور مستقبل کی باتیں بتایا کرتے تھے؟ اس کا جواب زرقانی میں ہے، اس علم کی بنیاد وہ وصیت تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ جس ہستی میں یہ نور محمدی درخشاں ہوگا وہ اسے پاکیزہ پیکروں ہی کے سپرد کرے گا اور وہ نور والا ختم الانبیاء ہوگا۔ یہ 560 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ حضرت کعب بن لوئی کی موت کے 560 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ حضرت کعب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8ویں دادا ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت عمر کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے ساتھ مل جاتا ہے۔